ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت تھی، لشکر تھے، محل تھے، اور سب سے زیادہ اس کے پاس وہ چیز تھی جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے: تکبر۔ وہ کہتا تھا، کون مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ لیکن ایک رات ایک ایسی چیز نے بابل کو ہلا دیا جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ نہ تلوار کا وار، نہ تیر کا حملہ، نہ کسی بڑے لشکر کی طاقت، بس ایک ایسی مخلوق جو نظر بھی نہ آئے، جس کے آگے نمرود کی لاکھوں کی فوج سب بے بس ہو گئی اور آخرکار انہیں مٹی میں ملا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پرانے عراق یعنی بابل کی زمین کے پاس ایک ایسی سلطنت جہاں صرف ایک ہی آواز کا حکم چلتا تھا: نمرود۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا کوئی ذاتی نام نہیں ملتا، لیکن تفسیر ابن کثیر اور کچھ روایتوں کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا، جو اس زمانے کا بے حد طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ لوگ اس کے قدموں کی آہٹ سے لرز جاتے، اس کے محل کے سائے میں شہر کھڑے تھے، اور انسانیت اپنی گردن اس کے تکبر کے آگے جھکا چکی تھی۔ نمرود کہتا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ ایک دن نمرود کے پاس ایک نجومی آیا اور اس نے بتایا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور تیرے خدا ہونے کے دعوے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ نمرود کا چہرہ سنہری محلوں میں بھی پیلا پڑ گیا۔ اس نے حکم دیا، اب سے کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ گلیوں میں فریادیں اٹھیں، ماؤں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ظلم کے نقش قدم خون میں ڈوب گئے۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے، وہ پھر دنیا کے تمام دروازے بند کر کے اپنا ایک خاص دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی۔ ہر طرف گہری خاموشی، پھر اچانک ایک نور، ایک ایسی روشنی جو خاموشی کو اپنی لہروں میں سمیٹے پھیلتی چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی تربیت چپ رہ کر غار کے اندھیروں میں ہوتی رہی۔ جس وقت باہر ظلم کا اندھیرا پوری فضا کو نگل رہا تھا، اندر اللہ ایک روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانوں کی تقدیریں بدل دینے والی تھی۔ دوستوں، آج کا سوال: کون سے نبی علیہ السلام جنوں اور جانوروں سے بات کر سکتے تھے؟ اپنا جواب کامنٹس میں لکھیے۔ غار سے نکلتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھا۔ تارے، چاند، سورج سب ایک نظام میں چل رہے تھے۔ یہیں سے ان کا سفر شروع ہوا۔ قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بت بنانے والے ایک مشہور کارخانے کے سربراہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تربیت بچپن سے ہی اس بت پرست گھرانے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو غور سے دیکھتے۔ ان کی زبان پر ایک سوال رہتا: حق کیا ہے؟ کون ہے جو میرے اندر یہ سوچ پیدا کر رہا ہے؟ یہی سوال انہیں عظیم بنانے والا تھا۔ اس قوم کے لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے، چاند کو خدا مانتے، سورج کے سامنے سر جھکاتے، لیکن پھر سب غائب ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پکارتا، یہ سب فانی ہے، خدا فانی نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ راستے پر گزرتے، بتوں کو سجدہ کرتے، دعائیں مانگتے، ابراہیم علیہ السلام چپ کھڑے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک روز انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا یہ پتھر تمہیں سن سکتے ہیں؟ قوم ہنس پڑی۔ ابراہیم، یہ تو ہمارے باپ دادا کے مانے ہوئے معبود ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، یہ نہ تمہارا نقصان روک سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ قوم نے غصہ کیا، اے ابراہیم، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، مگر یہ ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑنا نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا توحید۔ دیر رات تک، دن بھر ابراہیم علیہ السلام ہر دروازے تک جا کر لوگوں کو سمجھاتے رہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان، زمین، ستارے، سورج سب کچھ پیدا کیا۔ مگر بت پرست قوم کا دل پتھر تھا، ان کے بتوں کی طرح۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، قوم ایک بڑی خوشی اور میلہ منانے گئی ہوئی تھی۔ پورا شہر خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، گنبدوں میں گونجتی خاموشی، اور ان پتھروں کا جمع ہوا بوجھ جو صدیوں سے لوگوں کے کندھوں پر تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ آج انہیں جواب دینا ہوگا۔
پھر ایک ایک کر کے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ کوئی زمین پر گرا، کوئی ٹوٹ کر بکھرا، کسی کا چہرہ چورا چورا ہو گیا، اور آخری میں سب سے بڑا بت۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنی عبادت گاہ کی حالت دیکھی تو چیخ اٹھے، یہ سب کس کا کام ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم نام کا جوان ہمیشہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا، ابراہیم، کیا تم نے انہیں توڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب یہ سب سے بڑا بت سلامت کھڑا ہے تو اس سے پوچھ لو، شاید یہی بتائے کس نے باقی بتوں کو توڑا۔ قوم غصے میں پھٹ پڑی۔ ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب اس شہر کی دیواروں کو ہلا گیا۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر تم انہیں رب کیوں بناتے ہو؟ یہ آواز ہواؤں میں گھومی، لوگوں کی زبانوں سے ٹکرا کر نمرود کے محل تک پہنچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ آج یہاں کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ ایک طرف تاج، تخت، لشکر، جنگ، دوسری طرف ایک اکیلا نبی، مگر دل عقیدت اور یقین کے ساتھ۔ نمرود نے غصے میں پوچھا، تو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک قیدی کو معاف کر دیا، دوسرے کو مرنے کا حکم دے دیا اور بولا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ تکبر کی دیواروں کو توڑ گیا۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ دربار جم گیا، ہوا تک رک گئی، آنکھیں تک پھیل گئیں۔ قرآن کہتا ہے، کافر بے حال ہو کر رہ گیا۔ نمرود کا تکبر پہلی دفعہ ہل گیا۔ سچ ہمیشہ 2 راستے دیتا ہے، یا جھک جاؤ یا جلا دو۔ نمرود نے جلا دینے کا راستہ چنا۔ اس نے حکم دیا، سب سے بڑی آگ جلاؤ جو اس زمین نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی کہ پہاڑ بن گئیں، اور شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ آگ کی تپش اتنی بڑھ گئی کہ پرندے بھی اس جگہ سے نہ اڑ سکے۔ پھر ایک منجنیق تیار کی گئی جو پتھر اور آگ کے گولے دور تک پھینکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھے گئے۔ ظالم قوم ہنس رہی تھی۔ نمرود اپنے تکبر میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ زمین نے سانس روک لی، آسمان سکوت میں ڈوب گیا، اور پھر عرش الہی سے حکم اترا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ آگ کی فطرت بدل گئی، جلانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، لیکن رب نے اسے اطمینان کا بستر بنا دیا۔ آگ کے بیچ سب گھاس اگائی۔ ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، کپڑے بے داغ، جسم سلامت، روحانی نور ان کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ ظالم قوم کی آنکھیں پھٹ گئیں، تکبر کی دیوار ٹوٹ پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ نکلے، مگر نمرود اندر سے مر گیا۔ آخر نمرود اور اس کے فوج کا انجام کیا ہوا؟ یہ واقعہ قرآن میں نہیں آتا، مگر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت کے طور پر بتایا ہے کہ ایک دن اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا۔ ایک رات آسمان سے غبار اٹھتا ہے، پہلے ایک مچھر، پھر 2، پھر لاکھوں۔ مشلیں بجھ جاتی ہیں، فوج بھاگتی ہے، گھوڑے بے قابو ہو جاتے ہیں، سپاہی چیختے ہوئے اپنے بادشاہ کو پکارتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو انسان کی نظر میں کچھ نہیں، ایک عظیم فوج کو دھول میں ملا دیتی ہے۔ نمرود بھاگتا ہے، اپنا چہرہ چھپاتا ہے، لیکن ایک مچھر اس کی ناک میں گھس جاتا ہے۔ دماغ میں درد پھیل گیا، تکبر کا پہاڑ ایک قطرے کی تکلیف سے گر گیا۔ وہ سر پہ مکے مرواتا، دیواروں سے سر پیٹتا۔ جس زبان سے کہتا تھا میں خدا ہوں، آج وہ زبان چیخوں میں ڈوب گئی۔ ایک وقت آیا جب مچھر نے اس کے دماغ کو کھا لیا، اس کی سانس تھم گئی، اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ واقعہ گزرا نہیں، یہ روز ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ اپنی دولت، پاور، اقتدار پر فخر کرتے ہیں، اور دل میں ایک آواز کہتی ہے، میں ہی قانون ہوں۔ لیکن جو رب نمرود کو مچھر سے گرا سکتا تھا، وہ ہمارے تکبر کو کس چیز سے توڑ دے، کسی کو پتہ نہیں۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میرے اندر بھی چھوٹا سا نمرود چھپا ہے؟ اگر ہے تو توحید کی روشنی جگا دو۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।